شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ وہ گھر عید سے پہلے مالا مال ہو جائے گا۔ 4 ذی الحج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ ذی الحج کے پہلے 2 دنوں کو جن لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، اللہ سے کچھ نہ مانگا، وظائف بھی نہ پڑھ سکے، اپنی منچاہی حاجات بھی اللہ رب العزت سے ان قبولیت والی گھڑیوں میں پوری نہ کروا سکے، تو آج خدا را ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس خاص وظیفے کو اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا۔ آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی اور پریشانی کا، بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں برکتیں لوٹ آتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، آپ نے کسی کی مدد کی اور وہ آپ کے پیسوں کو لے کر بھاگ گیا ہے، اس خاص وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی وہ بندہ آپ کے پیسے دروازے کھٹکھٹا کر دے جائے گا، کیونکہ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے اور آپ کے دشمن سے بھی آپ کی مدد کروا دیتا ہے۔ بس یقین کامل سے اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج کل اس دنیا میں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے جن کے گھروں میں پیسے کی قلت آ جاتی ہے، پھر وہ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ غربت سے، تنگ دستی سے انشاءاللہ مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ ناظرین کرام، آج کل گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت سارے پیسوں کی وجہ سے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، حتیٰ کہ آپ نے حج اور عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے۔ بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی خاص ضرورت ہے، اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وظیفہ ہر گھر کی، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن اللہ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لو، کامیابیاں انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کے نہ آنے کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، اور اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ رات کو نیند تک نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس آج اس خاص وظیفے کو اپنی مکان پر، دکان پر بیٹھ کر پڑھ لو، رحمتوں کا نزول انشاءاللہ آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دن اتنی قبولیت کا دن ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔
آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، جب آپ کے ملک میں ذی الحج کی 4 تاریخ آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن آپ نے یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کا دن ہے، اتنا طاقتور اور اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لیجئے۔ نوکری کے لیے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہترین رزق کا بندوبست ہوگا۔ آپ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، جو چاہتے ہیں مانگیے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون برکت کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے، اور یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی خاص اور فضیلت والے نام ہیں، بہت زیادہ عظمت اور برکت والے نام ہیں۔ آپ نے یا خالقو یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا خالقو کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، بنانے والے، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ پاکیزہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی ساری پیدا کردہ مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ اور جو بندہ بھی یا رزاقو کو پڑھتا ہے، اس صفت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازتا ہے۔ آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ
یا رزاقو کے اس وظیفے سے ختم ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ یا خالقو یا رزاقو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا خالقو یا رزاقو 41 بار پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب بہت ضروری ہے، طریقہ کار بہت ضروری ہے، اس کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا خالقو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ 41 بار یا خالقو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ رب وہ ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو پھر ذی الحج کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تو پھر رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کے حبیب کے صدقے آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ کے 2 نام یا خالقو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، تو جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، وظیفہ اتنا پرتاثیر اور اتنا تیز ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا خالقو یا رزاقو کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر تمام فضائل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم زدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور لوگ آپ کو طعنے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ طعنے دے، تو سوچیں کہ کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، اس سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے، چونکہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا، لہٰذا آپ بھی اپنے پریشانی میں اس سورت کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 33 بار پڑھیں گے۔ انتہائی آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ ٹھیک ادا کرنے ہیں۔ جو بندہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن سورۃ الکوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ جب آپ 33 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ خاص ہے، یہ عمل بھی اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، یہ بھی بہت خاص صفت ہے، اور اس صفت کی اللہ رب العزت نے قسم بھی کھائی ہے۔ آپ نے یا فتاحو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کھولنے والا۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، تو آج آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے اوپر 99 برکتیں اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتا ہے۔ 99 نعمتیں ایسی جو فوراً آپ کو ملتی ہیں، جس میں سے سب سے چھوٹی نعمت پریشانی سے نجات ہے۔ مطلب آپ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگ آزما چکے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا خالقو یا رزاقو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔
دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بھائیوں اور بہنوں میں جانتا ہوں۔ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ اتوار کا دن یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے کہہ رہا ہوں اس موقع کی قدر کر لیجئے۔ اگر آج لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں۔ تو آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا فرما دے، میرے مولا ہمارے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، میرے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں وہاں اپنی غیبی مدد نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں آمین ضرور کہنا ہے، کیا پتہ کسی ایک کی بھی آمین سے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔